إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم نے پچھلے جمعہ یہ سنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو بلائے اور اسلام کی دعوت دی تو سب لوگ بھڑک گئے اور ابو لہب حضور کو برا بھلا کہنے لگا. تو اللہ نے سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے ابو لہب کے اوپر لعنت کرتے ہوئے اور اس کی بیوی پر لعنت کرتے ہوئے اللہ نے سورہ لہب اتار دی. اور ابو لہب نے کہا کہ چلو یہاں پر کسی کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد نے ہمارا وقت خراب کر دیا، وقت برباد کر دیا. تو سب لوگ وہاں سے چلے گئے، کوئی حضور کی بات کو نہیں مانا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری. آہستہ آہستہ اسلام کی تبلیغ کا کام تو چل ہی رہا تھا، اور مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروپ حضور نبی کریم کی کوششوں سے حق کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور حضور نبی کریم کے ایسے جان باز تیار ہو چکے تھے جو عشق اور محبت کے معیار پر پورے اترتے تھے. اور یہ چھوٹے سے گروپ کے ذریعے اسلام کو بلندی مل رہی تھی، اور یہ چھوٹا سا مسلمانوں کا گروپ حضور کی نگرانی میں روحانی تربیت پاتے جاتا اور اسلام کی بلندی کا ذریعہ بنتے جاتا. اور خاص بات یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کا جو چھوٹا سا گروپ تھا، اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہو رہے تھے. اس میں یتیم بھی تھے، غریب بھی تھے، مسکین بھی تھے، مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، کاروباری بھی تھے، امیر بھی تھے، معاشرے کے دھتکارے ہوئے بھی تھے، اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ بھی تھے جنہیں اپنی مرضی سے سانس لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور محنت کرنے والے مزدور بھی تھے، اور بہادر مرد بھی تھے، اور عزت دار خواتین بھی تھی. جیسے کہ خواتین میں اسلام قبول کرنے والوں میں شروعاتی دور میں سیدہ خدیجہ تو سب سے پہلے ایمان لائی. اس کے بعد خواتین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما بنت ابوبکر، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل. یہ خواتین اسلام میں داخل ہو چکی تھی اسلام کے شروعاتی دور میں. اور مالداروں کی اگر بات کی جائے تو حضرت ابوبکر، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ تینوں بہت مالدار لوگ تھے اور کپڑے کے کاروباری تھے، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ہتھیار بنانے کا کام جانتے تھے. حضرت زبیر بن عوام یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہے. حضرت زبیر بن عوام گوشت کے کاروباری تھے. اور پھر چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے، بڑے طبقے سے تعلق رکھنے والے، درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ مسلمانوں میں شامل ہو رہے تھے. درمیانی طبقے کے لوگ سعید بن زبیر، ابو عبیدہ، طلحہ، حضرت ارقم، یہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے رضی اللہ تعالی عنہم. چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت یاسر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. یعنی ہر طبقے کے لوگ اسلام میں آہستہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. یہ بہت اچھی بات تھی، اسلام کے لیے کامیابی کی علامت تھی. یہ کامیابی کی علامت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب مکے والوں کو پتا چلا کہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، غلام بھی، مالدار لوگ بھی، ہر طبقے کے لوگ، تو کفار اور مشرکین کو فکر ہوئی
کہ اس کو کیسے روکا جائے. تو انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور میٹنگ میں یہ مشورہ کیا کہ ہم ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. یہ ابو طالب حضور کے جو چچا ہیں اور حضور کا آخری تک بھی یہ ساتھ دیتے رہے. تو ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور جا کر بات کرتے ہیں محمد کے بارے میں. تو یہ فیصلہ کر کے ان میں کے کچھ لوگ مکے کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب سے کہنے لگے کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھائیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کام کو چھوڑ دے، بند کر دے. اگر آپ نہیں سمجھا سکتے تو پھر آپ ہمارے راستے سے ہٹ جائے، ہمارے راستے کے بیچ مت آئے، ہم دیکھ لیں گے محمد کو. یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے. حضور کی جب ملاقات ہوئی ابو طالب سے تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے محمد، میرے پاس مکے کے فلاں فلاں لوگ آئے تھے، بڑے بڑے سردار آئے تھے اور انہوں نے مجھے دھمکی دے کر گئے ہیں کہ محمد جو کام کر رہے ہیں وہ روکا جائے. اگر نہیں روک سکتے تو مجھے کہا کہ بیچ سے ہٹ جاؤ، راستے سے ہٹ جاؤ، ہم دیکھ لیں گے. تو حضور یہ سن کر مایوس ہو گئے. حضور نے کہا کہ چچا ابو طالب، یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ مجھے اللہ کا حکم ہے، یہ میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں اور مجھے آپ سے مجھے ایک سپورٹ ہے، آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے ہمت تھی، لیکن آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ میرے لیے تو بہت غم کی بات ہے، میرے لیے تو تکلیف والی بات ہے. تو جب یہ حضور کی مایوسی دیکھی، حضور کا غم دیکھا ابو طالب نے، تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے محمد، تم جو چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہیں ہرگز بھی کفار اور مشرکین کے یعنی مکے والوں کے حوالے نہیں کروں گا، ہمیشہ میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. تم جو چاہو کرو، تم اسلام کے لیے، تم اپنے مذہب کے لیے، تم اپنے خدا کے لیے، میں تمہارے ساتھ ہوں. جب یہ ہمت دلا دی ابو طالب نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے اور کھل کر اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیے. کھلم کھلا حضور نبی کریم اسلام کی دعوت دینے لگے لوگوں کو. بازار جاتے، لوگوں کو بازار میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے اور لوگوں کی محفلوں میں جاتے، وہاں پر جا کر اسلام سمجھاتے، اسلام پیش کرتے. ماننے والے مانتے، انکار کرنے والے انکار کرتے. اس طرح سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی. اب کفار اور مشرکین کو یہ دیکھا نہیں گیا. انہوں نے سوچا کہ اب ایسا نہیں ہوگا اگر ہم خاموش بیٹھیں گے تو اب محمد کو ستانا شروع کر دو. محمد کو ستائیں گے تو شاید محمد بیزار آ کے اپنے کام کو چھوڑ دیں گے، تو محمد کو ستانا شروع کر دو. تو ایک دن ہوا یوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یا پھر طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ کا. تو جب طواف کر رہے تھے تو طواف کے کنارے میں لوگ بیٹھ کر، مکے والے بیٹھ کر حضور کو تانا مار رہے ہیں، حضور کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جو منہ کو آیا بک رہے ہیں. اور وہاں پر اس وقت سب سے بڑا ملعون بدبخت ابو جہل بھی آ گیا اور وہ بھی حضور کو برا بھلا کہنے لگا، جو منہ کو آیا بکتا رہا. حضور نے کسی کا جواب نہیں دیا. حضور خاموش اپنا طواف کرتے رہے. وہ تو رحمت دو عالم ہے، وہ تو رحمت جو دو جہاں ہے. جو طائف میں پتھر کھائے تو اپنے دشمنوں کے لیے بددعا نہیں کی، بے ہوش ہو گئے، پیروں سے خون نکل رہا تھا. وہاں پر دشمن کے لیے بددعا نہیں کی. یہاں پر لوگ جب تانے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو کیسے وہ بددعا دیتے؟ وہ خاموش اپنا طواف کرتے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی جواب نہیں، کسی کی بات پر کوئی ری ایکشن نہیں. یہ دیکھ کر اور زیادہ غصہ آ گیا انہیں، اور دیکھا نہیں گیا تو ابو جہل کو آگ بگولا ہو گیا. تو ابو جہل طواف کر رہے تھے، حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور حضور کو دھمکانے لگا، حضور کو دھمکیاں دینے لگا. تو یہ منظر ایک خاتون ٹھہر کر دیکھ رہی تھی. یہ سارا منظر کہ محمد اکیلے ہیں اور محمد نہ خود جواب دے رہے ہیں، نہ محمد کی طرف سے کوئی جواب دینے والا ہے، اور سارے لوگ محمد کو تانا مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جو منہ کو آیا بک رہے ہیں، لیکن محمد کسی کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. تو یہ دیکھا نہیں گیا وہ خاتون سے، اور وہ خاتون دوڑی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلانے کے لیے. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضور کے سگے چچا ہیں، یہ ابھی ایمان نہیں لائے اور 6 سال کا عرصہ گزر چکا حضور کے نبی ہونے کا اعلان کیے ہوئے، 6 سال ہو گئے، لیکن چچا کو احساس ہی نہیں ہوا کہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے۔ چچا نے، حضرت حمزہ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھتیجا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت جوشیلے اور بہت بہادر انسان تھے، اور ان کی ایک ہابی تھی، ان کا ایک شوق تھا کہ صبح ہوتے ہی شکار کے لیے نکل جاتے جنگل، اور شام کو لوٹتے کچھ نہ کچھ شکار کر کے لاتے اور اپنے لوگوں میں بیٹھ کر شکار کے قصے سناتے کہ میں نے ایسا شکار کیا، ایسے شکار کیا۔ یہ ان کی ہابی تھی، اور روز کا یہی کام کہ صبح ہوتے ہی شکار کے لیے نکل گئے، اپنا سامان لیے شکار کا، شام کو واپس لوٹے۔ تو وہ خاتون جب حضرت حمزہ کو بولنے کے لیے گئی تو اس وقت حضرت حمزہ جنگل سے شکار کر کے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جب وہ خاتون ملی تو جب وہ خاتون راستے میں ملی تو حضرت حمزہ سے کہنے لگی، حل سمعتا، کیا تم نے سنا، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ آج ابو جہل نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت حمزہ نے پوچھا کہ کیا کیا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، آج ابو جہل محمد کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، محمد کو برا بھلا کہنے لگا، بلکہ مکے والے بھی برا بھلا کہنے لگے، اور ابو جہل محمد کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر محمد کو دھمکانے لگا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جوش آیا، ان کا خون کھول اٹھا کہ میرے بھتیجے کو اس نے کیسے دھمکی دی۔ اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا حرم کے پاس آئے اور پوچھے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ دارالندوہ میں ہے۔ دارالندوہ ان کی ایک میٹنگ کا مقام تھا، میٹنگ کی جگہ تھی، وہاں پر میٹنگز ہوا کرتے تھے کفار اور مشرکین کے۔ تو وہ وہاں پر دارالندوہ میں بیٹھا ہوا ہے مکے کے بڑے بڑے دوسرے سرداروں کے ساتھ۔ تو حضرت حمزہ دارالندوہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اندر داخل ہوتے ہی تلوار کو الٹی کر کے ابو جہل کے سر پر مار کر ابو جہل کا سر زخمی کر دیتے ہیں، اور سر سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر تمام سردار کھڑے ہو گئے غصے سے، اور جب یہ بات بنو مخزوم کو جب پتا چلی ابو جہل کے قبیلے والوں کو، تو وہ لوگ تلواریں لے کر آ گئے کہ ہمارے سردار کو کیسے مار سکتے ہیں، حضرت حمزہ کو ہم دیکھیں گے۔ تو پھر ابو جہل ایک سمجھدار انسان تھا دنیاوی معاملات میں۔ ابو جہل کا اصل نام تھا عمرو بن ہشام، اور یہ اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار، اتنا پڑھا لکھا تھا کہ یہ دارالندوہ میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت تھی جو 40 سال کے ہوتے، جن کی عمر 40 سال ہو چکی ہو، لیکن ابو جہل کی ذہانت کی وجہ سے، اس کی چالاکی کی وجہ سے، اس کے بڑے بڑے فیصلے کرنے کی وجہ سے ابو جہل کو 30 سال کی عمر میں اجازت دے دی گئی کہ وہ ہمارے میٹنگز میں شریک ہو سکتا ہے۔ یعنی اتنا سمجھدار انسان تھا، لیکن اس کی سمجھداری اس کے ہی کام نہیں آ سکی۔ اس کا نام اصل عمرو بن ہشام تھا، لیکن لوگ اس کی سمجھداری کی وجہ سے، اس کے بڑے بڑے فیصلوں کی وجہ سے اس کو ایک لقب دیے، ایک ٹائٹل دیے کہ ابو الحکم، یعنی بڑے بڑے فیصلے کرنے والا، فیصلوں کا باپ۔ لوگ اپنے مسائل لے کر، اپنے پریشانیاں لے کر ابو جہل کے پاس آتے اور سناتے، تو وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتا، وہ بڑے بڑے فیصلے کرتا۔ انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہوتی تھی مکے والوں کی، تو مکے والے اس کو سامنے رکھتے میٹنگ میں، مشوروں میں، اور یہ بات چیت کرتا سامنے آگے بڑھ کر۔ یہ بہت ذہین چالاک انسان تھا، لیکن اس کی چالاکی، اس کی سمجھداری خود اسے فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ تو حضور نے اس کو لقب دیا، یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں، یہ تو بلکہ ابو جہل ہے، یعنی بہت کچھ جانتا ہے، لیکن جانتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے جو صحیح ہو سکتا وہ نہیں سوچ سکا، وہ فیصلہ نہیں کر سکا، تو اسی لیے حضور نے اسے یہ ٹائٹل دیا ابو جہل۔ تو ساری دنیا ابو جہل کو ابو جہل کے نام سے ہی جانتی ہے، بہت تھوڑے لوگ ہوں گے عمرو بن ہشام یا پھر ابو الحکم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو جہالت والا باپ، ابو جہل یعنی جہالت والا باپ۔ تو ابو جہل کے سر پر حضرت حمزہ نے جا کر الٹی تلوار کر کے مارا تو زخمی ہو گیا،
لیکن ابو جہل نے جب دیکھا کہ بات بگڑ رہی ہے، لوگ تلواریں، میرے قبیلے والے تلواریں نکال کر آ گئے ہیں اور بات بگڑنے والی ہے، وہ سمجھدار انسان تھا، تو اس نے کہا سب کو کہ لا تفعلوا شیئا، کچھ نہیں کرنا، کوئی حمزہ کو کچھ نہیں کہنا، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے محمد کو جا کر برا بھلا کہا، اور حمزہ جو ہے محمد کا بدلہ آ کر مجھ سے لے لیے ہیں، وہ برابر ہو گیا، کیونکہ محمد کے چاچا ہیں، محمد بھتیجے ہیں، تو بھتیجے کا یہ مجھ سے آ کے بدلہ لیے، مجھے مارے، وہ میرا حمزہ کا معاملہ ہے، تم لوگ خاموش رہو۔ تو معاملہ تھم گیا، وہ خاموش ہو گئے پورے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور حضور کو تلاش کرتے ہوئے حضور تک پہنچے اور کہا کہ ابشری یا محمد، ابشری یا محمد، اے محمد مبارک ہو، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، میں نے ابو جہل کو سب کے سامنے، سرداروں کے سامنے دار الندوہ میں اس کا سر پھاڑ دیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ لیکن حضور چپ ہے، خاموش ہے، حضور کوئی جواب نہیں دے رہے، حضور کا کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کو تعجب ہوا، پوچھنے لگے کہ اے محمد، میں نے آپ کا بدلہ لیا ہے، میں ابو جہل سے آپ کے لیے پنگا لے لیا، ابو جہل سے الجھ گیا، ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، بڑے بڑے مکے کے سرداروں کے سامنے بنو مخزوم تلواریں نکال کر آ گئے تھے میرے مقابلے کے لیے، اور آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو حضور نے کہا کہ چچا حمزہ، آپ نے میری ذات کے لیے آپ نے تلوار اٹھایا، آپ نے میری ذات کا دفاع کیا، مجھے اس وقت خوشی ہوتی جب آپ میرے دین کا دفاع کرتے، مجھے اس وقت خوشی ہوتی جب آپ میرے دین کے لیے تلوار اٹھاتے، مجھے اس وقت خوشی ہوگی جب آپ میرے دین کے ایک سپاہی بن جاؤ گے۔ تو بہت جوشیلے مرد تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے محمد، اگر تمہیں خوشی اسی بات میں ہے تو پھر لو میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ جو ہے اللہ کے رسول ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں اگر آپ کو اسی میں خوشی ہے۔ تو حضور بہت خوش ہوئے حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے 2 سال بڑے تھے عمر میں، یہ چاچا بھتیجے کا بھی رشتہ ہے، اور یہ آپس میں دونوں رضائی بھائی بھی ہے، یعنی دودھ کے رشتہ ہے دونوں کا۔ حضرت حمزہ کو اور حضور نبی کریم کو دونوں کو سویبہ نامی ایک خاتون جو ابو لہب کی باندی تھی، ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے یہ دونوں کو دودھ پلایا، حضرت حمزہ کو بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں، اور یہ چچا بھتیجے کا بھی رشتہ ہے، اور 2 سال کے حضرت حمزہ حضور سے بڑے ہیں عمر میں۔ تو حضور کو بہت خوشی ہوئی حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے سے۔ اب ابو جہل حضور کے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ ابو لہب کے بارے میں تو ہم نے پچھلے جمعہ سنا کہ اس کا کیا انجام ہوا، تو یہ ابو جہل بھی حضور کو بہت تکلیفیں دیتے رہا، بہت ستایا، آخر میں اس کا انجام یہ ہوا کہ ابو جہل یہ جنگ بدر میں جب حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، مائگریٹ کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ میں اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو ہوئی جنگ بدر، وہاں پر جنگ بدر میں ابو جہل مارا گیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا جب گلا کاٹ رہے تھے تو یہ اتنا گھمنڈی اور اتنا ضدی تھا، اتنا بہادر بھی تھا، بہت بہادر بھی تھا۔ ابو لہب بھی بہت بڑا دشمن ہے حضور کا، لیکن ابو لہب بزدل تھا، ڈرپوک تھا۔ ابو جہل بہادر تھا، جو کچھ کہنا ہوتا تھا سامنے کہتا تھا۔ تو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کا گلا کاٹ رہے تھے تو اس نے کہا کہ میرا گلا تھوڑا نیچے سے کاٹنا، اوپر سے نہیں، تاکہ جب میرے سر کو لٹکایا جائے گا سب سروں کے ساتھ تو لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ یعنی اتنا گھمنڈ اور اتنا جو ہے اس کو اتنی ہمت تھی اس کی کہ مر رہا بھی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میری نیچے سے ذرا نیچے سے میری گردن کاٹنا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر حضور نبی کریم کو جب یہ سنائے کہ ابو جہل نے مرتے وقت ایسا کہا میں جب گلا کاٹ رہا تھا، تو حضور نبی کریم نے کہا کہ موسیٰ کے زمانے میں بھی ایک فرعون تھا اور میرے زمانے کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ میرا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے زیادہ سخت ہے۔ موسیٰ کا فرعون کو جب اللہ نے پانی میں ڈبویا، وہ جب پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا آخر وقت میں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ آخر میں کم سے کم آخر میں وہ
ڈر سے ہی وہ نرم پڑ گیا، وہ اس کی جو سختی تھی وہ ختم ہو گئی، نرم پڑ گیا، لیکن اللہ نے اسے معاف نہیں کیا۔ لیکن میرا جو فرعون ہے، یہ ابو جہل، یہ مرتے وقت بھی جو ہے گردن پہ تلوار رکھی ہے تو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے سے کاٹو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ سردار کا سر ہے، سردار کی گردن ہے۔ تو ایسا سخت انسان تھا ابو جہل، جنگ بدر میں مارا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لیے۔ یہ حمزہ وہ ہیں جن کو حضور نے ٹائٹل دیا، لقب دیا سید الشہداء، یہ تمام شہیدوں کے سردار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت جوشیلے بہادر انسان تھے، اور حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلی نماز حرم میں سب سے پہلی نماز پڑھی گئی حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد۔ تو حضرت حمزہ جنگ میں دو ہاتھوں سے لڑا کرتے تھے، دو ہاتھوں میں ان کی تلوار ہوتی اور دو ہاتھوں سے لڑتے، دشمنوں کو مارتے۔ حضرت حمزہ کی خاص بات یہ تھی کہ جس طرف وہ پلٹتے جنگ میں، سامنے کے لوگ گاجر اور مولی کی طرح سامنے کے لوگوں کو کاٹ دیتے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے سے حضرت حمزہ سے جیسے صحیح سے مقابلہ کر سکے۔ بہت بہادر بہترین جنگجو، دو ہاتھوں سے جنگ لڑنے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہوا یوں، وقت ہو رہا ہے، مختصر اپنی بات کو مختصر کرتا ہوا ختم کرتا ہوں کہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد حضور کو ہمت آئی، مسلمانوں کو ہمت آئی کہ اب ایک بہادر انسان، ایک ہم جس کے سہارے ہم جو ہے اسلام کو اور آگے لے جا سکتے ہیں، ایک مسلمانوں کو ہمت آ گئی۔ اب یہاں سے حضور کے ساتھ رہے ساری زندگی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے ساتھ جنگیں لڑے، کئی جنگوں میں جو ہے سو حصہ لیا۔ جنگ بدر جو ہوئی، سب سے بڑی جنگ، مسلمانوں کی پہلی جنگ مدینے میں، اس جنگ میں حضرت حمزہ نے کئی کفار اور مشرکین کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ تو ہندہ ایک عورت تھی، یہ ہندہ بعد میں اسلام قبول کی، تو یہ ہندہ وہاں پر کہنے لگی، اس نے وہاں قسم کھائی، وہ کہنے لگی کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ میں حمزہ کا بدلہ لے کر رہوں گی، میں حمزہ کو مار کر رہوں گی اور اس کا کلیجہ نکال کر چباؤں گی میں اپنے دانتوں سے۔ یہ اس کو غصہ تھا ہندہ کو۔ تو ہندہ نے وہاں سے حضرت حمزہ کو مارنے کی پلاننگ شروع کر دی۔ ایک آدمی کو اس بات پہ ایک آدمی کو وہ ہائر کری، یعنی ایک سپاہی کو جو بھالا پھینکنے میں ماہر تھا، ایک ہتھیار ہوتا ہے جو پھینک کر مارا جاتا ہے، تو ایک ایسے انسان کو وہ پکڑ کے لائی جو بھالا پھینکنے کا ایکسپرٹ تھا۔ وہ اتنا ایکسپرٹ تھا کہ سر کے اوپر کوئی چیز رکھ کر اگر بھالا دور سے اگر وہ پھینکتا تو سیدھے آ کر اس چیز کو لگتا، اس کا نشانہ چوکتا نہیں تھا۔ تو وہ پیسوں کی بات کر کے اس کو ہائر کر لی اور کہا اس سے کہ تمہیں ایک ہی کام ہے تمہارا، تمہیں جنگ نہیں لڑنا ہے، تمہیں صرف حمزہ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو جنگ بدر کے بعد پھر دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد۔ وہ جنگ احد میں حضرت حمزہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کفار اور مشرکین کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہندہ نے وہ جو شخص تھا بھالا چلانے والا، اس کا نام تھا وحشی۔ تو وحشی کو بتلا دیا تھا کہ تمہیں جنگ نہیں لڑنا ہے، تمہیں کسی کو نہیں مارنا ہے، صرف حمزہ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تم کیسے مارتے حمزہ کو مارو، مجھے حمزہ مردہ چاہیے، مجھے حمزہ کی لاش چاہیے، مجھے اس کا کلیجہ نکال کر چابنا ہے اپنے دانتوں سے۔ تو وہ وحشی جو تھا بھالا چلانے والا، یہ وحشی بھی بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو وحشی ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگ احد شروع ہو گئی اور یہ حضرت حمزہ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ انتظار میں ہے موقع ملنے کے، لیکن موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت حمزہ پلٹے، یعنی پیٹھ کی طرف سے وہ بھالا پھینکا حضرت حمزہ پہ وحشی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں گھس گیا، آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ بھالا کہاں سے آیا۔ تو جب وحشی کے اوپر نظر پڑی تو وحشی کہنے لگا کہ میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا جب مجھے حمزہ نے دیکھا، میں تو سمجھا کہ میری تو آج موت ہے، میری تو جان چلی جائے گی۔ لیکن اسی وقت حضرت حمزہ کو خون کی الٹی ہو گئی اور زمین پر گر پڑے۔ یہ مسلمان جنگ ہار چکے، شکست کھا گئے۔ جب
مکے والوں کا کفار مشرکین کا راج ہوا تو ہندا آئی. ہندا آ کے حضرت حمزہ کی ناک کو کاٹ دی، ہونٹوں کو کاٹ دی، آنکھیں باہر نکال دی کاٹ کے، اور یہ دونوں کانوں کو بھی کاٹ دی، اور سینہ چیر کے اندر سے کلیجہ نکال کر چابا اور پھینک دیا اور وہاں سے چلی گئی. پھر بعد میں سب ختم ہونے کے بعد، ٹھنڈا ہونے کے بعد، جب حضور آئے اور حضور آ کر پوچھے کہ حمزہ کہاں ہے، حمزہ کہاں ہے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ کیکر کے درخت کے نیچے ہیں حمزہ. تو حضور جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کان کٹے ہوئے ہیں حمزہ کے، ناک کٹی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں نکال دی گئی ہیں، سینہ چیرا ہوا ہے، کلیجوں کو چپا کر پھینک دیا گیا ہے. حضور کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. حضور رونے لگے کہ چچا کا حال دیکھ کر کہ اتنی بے دردی کے ساتھ انہیں مارا گیا کہ کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے، آنکھیں نکال لی، کلیجہ چیر کر ہندا نے یہ کلیجہ چبا کر پھینک دیا. تو حضور کو بتایا گیا کہ ہندا نے ایسے کلیجہ چبا کر یہ حضرت حمزہ کا پھینکا ہے. تو حضور وہاں پر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اس جسم کے لیے دوزخ کی آگ حرام ہے جس کے جسم میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا ہو. اس بدن پر دوزخ کی آگ حرام ہے جس کے بدن میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا ہو. تو بعد میں یہ ہندا اسلام قبول کرتی ہے اور سبب بنتا ہے، وجہ بنتی ہے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانا، اور کچھ حصہ اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا. تو جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پچھلے پورے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو وہاں پر حضرت حمزہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ہندا نے کلیجہ چبایا. تو حضور نے وہاں پر یہ کہا کہ اس جسم کے لیے آگ حرام ہے دوزخ کی جس کے پیٹ میں، جس کے جسم میں حمزہ کا کچھ حصہ چلا گیا ہو. تو ہندا بعد میں ایمان لائی، سبب یہ بنا. تو وہ کافرات سے نکل کر وہ صحابیات میں شامل ہو گئی، صحابیات کا مقام مرتبہ پائی ہندا رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلے جو بھی گناہ ہیں معاف کر دیتا ہے، وہ بعد میں وہ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، شرمندہ بھی ہوتے ہیں. تو پھر حضرت حمزہ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا. حضور کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور نبی کریم نے حضرت حمزہ کا 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھا. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت غمگین ہو گئے، بہت تکلیف میں ہیں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حمزہ کے نام کو عرش پر لکھ دیا ہے یہ کہہ کر کہ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. تو اللہ نے عرش پر لکھ دیا ہے حمزہ کا نام حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ. اور حضور نے حضرت حمزہ کو یہ لقب دیا، ٹائٹل دیا، یہ سید الشہداء ہیں، یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام کو وہاں سے بلندی ملی، اسلام کا عروج ہوا، مسلمانوں کو طاقت ملی، مسلمانوں کو ہمت آئی. اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا، کیسے اسلام میں داخل ہوئے، انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ ہم اس کو سماعت کرنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.